ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. الحمدللہ آج 26 جولائی 2020 کی قرآن کلاس نمبر 38 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت الکرسی سے جو اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 اس سے انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے. یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے یہ بھی ایک کرٹیکل آیت ہے. اس میں کئی ایک اہم مضامین ڈسکس ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسے کور کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کسی پہ سختی نہیں کہ اس کو دین قبول کروایا جائے. اس کو کھول لیں قرآن کو سامنے. قد تبین الرشد من الغی. بے شک خوب واضح کر دیا گیا ہے ہدایت کو گمراہی کے مقابلے میں. یہ بڑی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی اور دھونس نہیں ہے کہ وہ دین قبول کرے. یعنی آپ تلوار کے زور کے اوپر، گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے وہ ہدایت قبول کرے، جس کی مرضی ہے وہ انکار کر دے. جو سورہ الدہر میں بھی آیا نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے وہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. زبردستی کسی شخص کو دین اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس میں ایک اس کا جز ایسا ہے اور وہ اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے متعلق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب کبھی بھی کسی رسول کو مبعوث کیا گیا، نبی نہیں رسول، رسول جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جو دھمکی کے ساتھ آئے کہ مجھ پہ ایمان لے کر آؤ، اگر نہیں لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ عذاب آ جائے گا. جو پیغمبر یہ دھمکی لگاتا ہے نا وہ رسول ہوتا ہے. باقی عام انبیاء ہیں. تو چونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول تھے، آپ کے کیس میں بھی یہ دھمکی امپلائیڈ تھی آپ کی دعوت میں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایک نہ ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا.
جس طرح کہ اگلی قوموں کے ساتھ ہوا، سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، اور سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، ان تمام رسولوں کے کیس میں ان کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی ظاہر ہے یہی اللہ کی سنت تھی۔ اس دفعہ سنت میں اس اعتبار سے ایک تبدیلی آئی کہ وہ عذاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں آتا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ عذاب استیصال، قتال کی شکل میں مسلط ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کر دیا، اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے۔ یعنی 23 سالہ اسلامی دعوت کے بعد آلموسٹ وہ عذاب کا کوڑا جو ہے مشرکین عرب کے اوپر پڑا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کوڑا رومنز اور پرشینز کے اوپر بھی پڑا، جنگ قادسیہ اور یرموک کی شکل میں۔ اور اس کا ذکر بھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا کہ نبی علیہ السلام کے بہاف کے اوپر کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے، اور اس سے مراد اسپیسیفکلی صحابہ کرام کا جہاد ہے۔ بعد کے جو آل امیہ کے یا آل عباس کے یا ایون آٹومانم امپائرز، یہ سب کے سب سپر پاورز کی انویژنز تھیں دوسرے کنٹریز کے اندر، ان کا نبی علیہ السلام کے اس جہاد اور قتال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس قسم کی حرکتیں کرنے والے تھے وہ اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروا دیتے تھے، اپنے باپ کو جیل میں ڈلوا دیتے تھے۔ اب میرا خود تعلق جو ہے وہ مغلیہ خاندان کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مغلوں کی حکومت دیکھیں تو آپ کو ان کے حکمرانوں میں بے دینیت نظر آئے گی۔ اکبر بادشاہ 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ شہنشاہ بن گیا، اور آلموسٹ 70 سال تک اس نے حکومت کی ہے، ہندو عورتوں سے بھی اس نے نکاح کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سب سے پرہیزگار بادشاہ اورنگزیب عالمگیر پیش کیا جاتا ہے جی، وہ ٹوپیاں جو ہے وہ سی کے اور بن کے وہ گزارا کیا کرتے تھے، اور جناب انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، نہ نماز چھوڑی تو نہ کو پرا چھڑیا، یعنی اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروایا، باپ کو جیل میں ڈلوا دیا حکمرانی کی خاطر۔ تو ان کے یعنی تصویر کے دو رخ ہوا کرتے تھے۔ حکمرانی میں جب یہ آتے تھے تو اسی طریقے سے جس طرح دنیاوی حکمران ہوتے ہیں اسی قسم کی بدماشیاں کرنا، اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے مخالفین کو کاٹ دینا، کوئی شریعت کی پابندی کا خیال نہ کرنا، اور دین پہ چلنے کی باری آتی تھی تو دیندار بھی ہوتے تھے۔ جس طرح ہمارے کے پی میں کئی لوگ ہیں ہیروئن کی اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے، یعنی وہ پیرلل میں دونوں چیزیں لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے علماء کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے، حرام خوریاں بھی اسی طریقے سے جاری ہیں، اور باقی گیٹ اپ جو مذہبی ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات حکمرانوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، ان میں یہ کمزوریاں رہتی تھیں۔ ہاں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل پروٹیکشن دی تھی۔ خلفائے راشدین نے جو انویژنز کی ہیں وہ انویژنز نہیں تھی، بلکہ وہ عذاب استحصال کا کوڑا تھا جو پڑا رومنز کے اوپر اور پرشین کے اوپر، اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 میں موجود ہے کہ 3 آپشن رکھے جائیں گے، یا تو اسلام قبول کر لو، یہ دنیا کے ہر غیر مسلم کے لیے 3 آپشن نہیں ہے، ان کے لیے ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث اس حوالے سے کیا تھا کہ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں ان پہ حجت تمام کر دی۔ بعد کے تو مسلمانوں پہ ابھی تک حجت تمام نہیں ہو رہی ہے، ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے جی میں جنتی فرقہ ہوں، باقی سب دوست کی ہیں، اس لیے کہ نبی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو لوگ موجود تھے ان پہ حق واضح کر دیا تھا، اللہ کی غیبی تائید کے ذریعے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے اپنی مبارک زندگی میں،
صرف انہی لوگوں تک صحابہ کرام علیہم رضوان نے جا کے ان کے سامنے یہ 3 شرائط رکھی ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں. یا تو اسلام قبول کر لو، یا پھر ہمیں جزیہ دو. جو مسلمانوں نے سالانہ ایک ٹیکس رکھا ہوا تھا کافروں کے اوپر، وہ بڑا تھوڑا سا تھا، اس سے زیادہ ٹیکس تو مسلمان خود دیتے ہیں بیت المال میں زکوٰۃ کی شکل میں. وہ آپ سمجھ لیں 4 دینار تھے سونے کے سالانہ. ہر کافر نے بیت المال میں 4 دینار سونے کے دینے ہوتے تھے. صحیح بخاری مسلم میں، ابو داؤد ترمذی میں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں آپ کو. مشکات کی دوسری جلد میں جہاد والے چیپٹر کے اینڈ پہ آپ کو مل جائیں گی یہ ساری احادیث. 4 دینار آج کے آپ سمجھ لیں 1.5 تولے سونے کے برابر بنتے ہیں. 1.5 پونے 2 لاکھ روپیہ ٹیکس سال پورے کا. اور اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، جو بہت مشکل کام تھا کیونکہ قبائلی سسٹم تھا. قبائل ایک دوسرے پہ ٹوٹتے رہتے تھے. حتیٰ کہ جب کبھی یہ ڈیسیژن کرنا ہوتا کہ ہم نے علاقہ مسلمانوں نے چھوڑنا ہے تو جزیہ لیا ہوا بھی کافروں کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھئی اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم نے اگر ایڈوانس جزیہ لیا تو یہ اپنے پاس رکھو اور ہم اس پیسے کو بھی استعمال نہیں کریں گے. یعنی اتنی ایمانداری تھی. تو 1.5 تولے سونا، 4 دینار سونے کے 4 دینار یا 40 سکے جو ہیں وہ چاندی کے جنہیں درہم کہا جاتا تھا. دونوں کی ایکویلنٹ ایک ہی ویلیو ہوتی تھی. اس زمانے میں 20 دینار آج کا 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 200 درہم یعنی چاندی کے سکے وہ آج کا 52.5 تولے چاندی کے ایکویلنٹ تھا اس زمانے کے اعتبار سے، جب سونا اور چاندی کی آپس میں ریشو جو ہے وہ 1 اور آلموسٹ 7 کی تھی. اب تو 1 اور 100 کی ہو چکی ہے. آج تو سونے کا نصاب ہی دیکھا جائے گا. اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دوسری شرط ہوتی تھی. تیسری شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا، جزیہ بھی نہیں دینا، تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اسی کے تحت پرشین امپائر کے خلاف جنگ یرموک اور باقی چھوٹی موٹی جنگیں لڑی گئیں، اور رومنز کے خلاف جنگ یرموک اور باقی اور جنگیں لڑی گئیں. پھر جنگ یرموک میں جب شکست ہو گئی رومنز کو، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے. آج کے اربوں ڈالرز اس وقت مسلمانوں کو جزیہ ملتا تھا. پرشینز جو ہیں وہ چونکہ ذرا سخت مزاج کے لوگ تھے، لڑاکو تھے، جنگجو تھے، وہ آخری وقت تک مسلمانوں سے لڑتے رہے، حتیٰ کہ قادسیہ میں ان کی پوری سلطنت ہی ختم ہو گئی. انہوں نے جزیہ نہیں دیا تو مجوسی دنیا سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ ان کی ساری حکومت ختم ہی ہوگی، وہ پوری کی پوری مسلمانوں کے پاس آ گئی. رومنز نے اپنی باقی جو بچی کھچی سلطنت تھی وہ بچا لی جزیہ دے کے. تو یہ 3 شرائط ہوا کرتی تھیں، یا تو اسلام قبول کرو، یا جزیہ دے دو، یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. تو جنگ کا مطلب ہی سیدھا قتال ہے. تو ان 3 چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی دعوت رسالت ہے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا. اب آج یہ کام نہیں کیا جائے گا کہ آپ کافروں سے ان کے ملک چھیننا شروع کر دیں. یہ ایک معاملہ کمپلیکس ہے. یہ بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے جو حجت تمام کرتا ہے نا، اس کے اگینسٹ یہ سب کچھ ہوتا ہے. ورنہ تو آپ کافروں سے کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں دیں گے. اس طرح نہیں ہوگا. ہاں، وہ کافر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے حق واضح کیا اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی رکھی گئی کہ جزیرہ نما عرب کو اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص کر لیا کہ عرب کی سرزمین میں کوئی کافر رہ بھی نہیں سکتا. سورہ توبہ میں آیات نازل ہوگی کہ مشرکین کو یہاں سے نکال دو، اور نہیں نکلتے تو جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے. جس طرح کے اگلی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا جب پیغمبروں کا انکار ہوتا تھا، تو 23 سال تو انہوں نے بھی انکار کیا تھا. تو اس دفعہ عذاب جو ہے وہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آیا. خیر یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ہے، وہ اکثریت نے اسلام قبول ہی کر لیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کے نبی علیہ السلام نے 9 ہجری میں بھیجا تھا، فتح مکہ سے اگلے سال. اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی کہ اعلان کر دو آج کے بعد کوئی مشرک حج پہ نہیں آئے گا. یہ واحد حج تھا جو مشرکین اور مسلمانوں نے اکٹھا کیا تھا 9 ہجری کا، کیونکہ اگلا حج 10 ہجری کا نبی علیہ السلام نے خود کرنا تھا.
حجۃ الوداع تھا 11 ہجری میں، تو آپ حج تک زندہ ہی نہیں رہے، رخصت فرما گئے دنیا سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو نبی الاسلام نے امیر حج بنا کے بھیجا، پیچھے سے آیات نازل ہوئیں تو نبی الاسلام نے سیدنا علی کو اور بعض اصحاب کو ساتھ بھیجا کہ آپ نے جا کے میرے بہاف کے اوپر میدان عرفات میں بھی اور منا کے اندر بھی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ، یا اسلام قبول کرو یا یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر یہ نہیں کرو گے، اسلام قبول نہیں کرو گے یا یہاں سے نہیں جاؤ گے تو قتل کیے جاؤ گے۔ لیکن یہ خاص جزیرہ نما عرب کے لیے، جزیرہ نما عرب میں کوئی نہ تو کوئی کسی غیر مسلم کا معبد ہوگا، نہ کوئی بت خانہ ہوگا، نہ کوئی کلیسا ہوگا، نہ کوئی گرجا ہوگا، صرف عرب کی سرزمین کے لیے۔ ادر دین عرب کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو وہ اپنے لیے چوز کر لیا قیامت تک کے لیے۔ حتیٰ کہ عرب کی سرزمین میں اگر کوئی منافقت کی بنیاد پہ مسجد بنائے گی، مسجد درار، تو وہ بھی سورہ توبہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اسے گرائیں، لیکن یہ وحی کے ذریعے، اس بنیاد پہ آپ آج کسی کی مسجد نہیں گرا سکتے، ورنہ تو بریلوی اہل حدیثوں کی ساری مسجدیں گرا دیں گے۔ اہل حدیثوں کے ہاتھ حکومت آئی، انہوں نے بریلویوں کی کوئی نہیں چھوڑنی، سنی شیعہ کی گرا دیں گے، شیعہ سنی کی گرا دیں گے۔ تو اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کے کیس میں جو احکامات ہیں اور آج کے احکامات جہاد اور قتال کے حوالے سے، یہ اس میں ڈفرنس اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ جو آیت آئی نا، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے بارے میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے، یعنی تلوار کے زور پہ آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا۔ تو صحابہ کرام نے بھی تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان نہیں کیا، 3 شرائط رکھی ہیں، ورنہ تو ایک ہی شرط رکھی جاتی نا کہ یا کلمہ پڑھو ورنہ کاٹ دیے جاؤ گے، نہیں، یا کلمہ پڑھ لو یا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی تم دوسرے درجے کے شہری بن کے مسلمان حکومت کے انڈر ہوگے، لیکن تمہیں مذہبی آزادی ہوگی، تمہارا کوئی کلیسا نہیں توڑا جائے گا، تمہارا کوئی گرجا خانقاہ نہیں توڑی جائے گی، اسی طریقے سے تمہارے ٹیمپلز بھی چلتے رہیں گے، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر لڑائی کے لیے مادہ ہو جاؤ۔ تو یہ اس آیت کے حوالے سے کلیریفیکیشن ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے، دوسری طرف تلوار کیوں مسلط کی؟ تو اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی بعثت کا معاملہ تھا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں صرف ایبسولوٹلی تلوار مسلط نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپشن رکھے گئے ہیں کہ ذمہ بن کے رہ سکتے ہو جزیہ دے کے، اور عرب کی سرزمین کے لیے آیا کہ وہاں پہ تم جزیہ دے کے بھی نہیں رہ سکتے، وہ چھوڑنا ہوگا تمہیں۔ اور وہ الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کی جو بخاری مسلم میں آخری وصیتیں آئی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دینا۔ تو حضرت عمر کے دور میں پھر الٹیمیٹلی ان کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا گیا، اور آج تک پھر وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، دوبارہ واپس نہیں آ سکے وہاں پہ۔ اچھا، اس آیت کو مس یوز بھی کرتے ہیں ہمارے مسلمان، سیکولر قسم کے مسلمان، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی، لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں، یعنی کوئی نماز روزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سود کھاتے رہو اور آرام خوریاں کرتے رہو، کوئی دین میں تو جبر نہیں، جس کی مرضی دین پہ چلے، جس کی مرضی نہ چلے۔ یہ کافروں کے اعتبار سے ہے کہ کافر کو آپ تلوار کی نوک پہ مسلمان نہیں کر سکتے، مسلمان جو ہو گیا ہے نا، اس کے لیے دوسری آیات ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ ٹنڈا مسلمان نہیں اللہ کو چاہیے، لولا لنگڑا، پورا اسلام، یا تو دفع ہو جو اسلام قبول ہی نہ کرو۔ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو روزوں والا خدا بھی وہی ہے جو نمازوں والا خدا ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں خدا کو مان رہا ہوں اور غیر رمضان میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ نمازوں والے خدا کو تو میں مانتا ہوں، رزق حلال کا حکم دینے والے اور حرام سے منع کرنے والے میں خدا کو نہیں مانتا، یہ نہیں ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ جو مسلمان دین قبول کیے ہوئے ہے اس کو دین پہ چلنے کے معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے۔ سر ابو داؤد میں حدیث ہے بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو مار کے نماز پڑھوانی ہے، تو نبی علیہ السلام کو یہ آیت نہیں آتی تھی لا اکراہ فی الدین؟ جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر دین کی پابندیاں ہوں گی۔ دنیاوی طور پہ بھی آپ دیکھیں، کوئی شخص کہے کہ میں پاکستانی فوج میں ملازمت اختیار کروں گا، لیکن میں فوج کی وردی نہیں پہنوں گا، بوٹ نہیں میں پہن سکتا، اس کے باوجود میں فوج میں ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو کیا فوج میں اس کو ملازمت دی جائے گی؟ وہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے ملازمت کرنی ہے نہیں کرنی آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج ضرور اختیار کریں،
لیکن ونس آپ فوجی بنیں گے تو فوج کا سارا ڈسپلن ایس او پیز آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. اسی طریقے سے ونس جو بندہ مسلمان ہو گیا وہ یہ لا اکراہ فی الدین کے پیچھے نہیں چھپ سکتا. یہ کافروں کے بارے میں ہے کیونکہ ساتھ یہ آ گیا قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. اور آگے دیکھ لیں ساتھ ہی ذکر آ گیا فَمَن یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا، یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے چاہے وہ شیطان ہے یا انسان ہے وہ طاغوت ہے. یہ اردو میں لفظ طغیانی استعمال، طغیانی کب آتی ہے؟ جب دریا یا سمندر اپنی حدود سے باہر نکل جائے. تو یہ جو طاغوت ہے وہ اپنی حد سے باہر نکلا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ شریک لوگ اسے ٹھہرا رہے ہیں. تو جو کفر کا طاغوت کرے، طاغوت کا کفر کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. آپ دیکھیں کہ کفر مسلمان نے پہلے کرنا ہے، ایمان بعد میں لے کے آنا ہے. اور کفر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کے مقابل ہستیوں کا. تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، سارے جھوٹے خداؤں کی نفی، الا اللہ، سوائے اللہ کے. پہلے ہم کفر کا طاغوت کا کفر کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تو ایسا مضبوط کڑا ہلکا پکڑ لیا، ایسی مضبوط زنجیر پکڑ لی ہے، لَن انفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گی. پرانے زمانوں میں جب بحری جہازوں کو لنگر انداز کیا جاتا تھا نا سمندر یا دریا کے کنارے کے اوپر، تو بڑے بڑی زنجیریں اس کے ساتھ ہوتی تھی، وہ لنگر باندھے جاتے تھے کیونکہ ڈرفٹ کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ ساحل سمندر سے دور چلے جاتے ہیں جہاز، کیونکہ پانی تو مسلسل چل رہا ہوتا ہے اور دریا میں تو ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے نا. سمندر میں تو رکا ہوا بھی جو ہے وہ ویوز کی شکل میں ہوتا ہے، دریا میں تو مسلسل چل رہا ہوتا ہے، اس میں تو آپ کشتی ایک جگہ روک ہی نہیں سکتے جب تک اسے باندھ نہ دیں. تو وہ عروۃ الوثقیٰ یعنی ایسا مضبوط چین باندھی جاتی تھی کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ چین ایسی کمزور ہو کہ جب پانی جہاز کو بہا کے لے جائے تو وہ ساتھ چین کو بھی توڑ دے. جس طرح اگر آپ نے کسی جو ہے وہ مضبوط قسم کے بیل کے ساتھ باریک سی رسی باندھی ہو تو جب وہ بیل وہ چھڑائے گا تو رسی بھی ٹوٹ جائے گی. تو ظاہر ہے بحری جہاز کے تو اتنے بڑے بڑے وزن کشتیوں کے ہوتے تھے، اور جب وہ پانی میں اس کو آپ باندھتے ہیں تو پیچھے سے زور کا ریلا آیا ہے اور وہ کشتی کو بہا گیا تو ساتھ سنگل بھی نہ ٹوٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو کوئی کفر کا طاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے نا تو وہ ایسا مضبوط زنجیر پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں، جیسا کہ اس بحری جہاز کے لیے اس زنجیر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی کے نام کے اوپر سید جواد نقوی صاحب نے اپنے مدرسے کا نام رکھا ہے نا عروۃ الوثقیٰ. آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کیا نام رکھا ہے انہوں نے؟ لَن انفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. اب اگلی آیت جو ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257، وہ بھی بہت کریٹیکل آیت ہے جس میں بتایا جائے گا کہ اللہ کا ولی کون ہے. ایک تو وہ ولی ہیں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یعنی جس کے سب سے زیادہ کپڑے اترے ہوئے ہوں گے وہ اتنا بڑا ولی ہوگا. جنہوں کہتے ہیں الف ننگا ہوئے گا تو سب تو بڑا ولی ہوئے گا. ایک وہ ولی کا کنسپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے. اللہ کے نزدیک جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور سچے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا ولی ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا جی وہ ہمیں کیا پتا کون ولی ہے کون نہیں ولی ہے، اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بابوں کو ولی بھی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم جن لوگوں کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ہمارا حسن ظن ہے. مثلا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت اللہ کے اولیاء میں سے جو مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، یہ شرط ہے اس میں. اس کے بعد صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ میں سے. تبع تابعین کے بعد امام بخاری امام مسلم آ جاتے ہیں، ان کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اس اعتبار سے تو اولیاء اللہ ہیں یہ کہ صحیح العقیدہ ہیں.
ایک وہ جو ولی قطب غوث کی یہ ٹرمنالوجی جو تصوف میں بنائی ہوئی ہے، اس اعتبار سے بھی یہ اولیاء اللہ ہیں ان کے نزدیک بھی. ہمارے نزدیک تو سارے کلمہ گوئی اولیاء اللہ ہیں، اور اس کی دلیل یہ آیت آ رہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، جو بھی ایمان لے آئے اللہ اس کا ولی ہے، مطلب دوست. جب اللہ دوست ہو گیا تو وہ بھی اللہ کا دوست ہے. جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں. باقی یہ کہنا کہ وہ ولی کامل ہے یا نہیں ہے، وہ کامل والے الفاظ چھوڑے، وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. وہ تو پھر ہم مولا علی کے بارے میں ہی کہیں گے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے صبح مولا علی کو بلایا، ان کو آشوب چشم تھا، اپنی مبارک لعاب تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا ہوئی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے کافروں کی طرف روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی. تو یہ تو بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ زندگی میں کسی کو بتا دیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرتے ہیں، تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے. باقی عام تمام اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. اور آپ کسی بھی کلمہ گو اہل قبلہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ اللہ کا ولی ہے. کیوں؟ کہ وہ ایمان لے آیا، اللہ کا دوست بن گیا. اب دوست ظاہر ہے دوست میں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، سارے دوست تو ایسے نہیں ہوتے ہیں جو پرفیکٹ ہوں، لیکن ایک ڈیٹم لیول کے اوپر وہ اللہ سے دوستی گانٹھے ہوئے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں. اور جو اللہ رسول پہ ایمان نہیں لاتا وہ شیطان کا ولی ہے. دنیا میں دو ہی اولیاء ہیں، یا اللہ کا ولی ہوگا یا شیطان کا ولی، تیسرا کوئی نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیں کتنا ظلم ہے کہ اگر آپ کسی اہل قبلہ اہل کلمہ مسلمان کو یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر شیطان کا ولی ہوگا. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ ولی کہنے سے مراد میری یہ ہے کہ ولی کامل نہیں ہے، یہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے یا نہیں ہے، تو سر وہ تو ہمیں پھر کسی کے بارے میں بھی نہیں پتا سوائے جن کے لیے کوئی سند نازل ہوئی ہے. ہم جن کو بڑے وثوق کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کو، ان کے بارے میں بھی ہم کلیم تو کوئی نہیں کر سکتے. اگرچہ ہمارے یعنی حسن ظن ہے اور ان کی خدمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کی یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو آڈے تو پھر بھی میں ڈکلیئر نہیں کرنا، میں اینا دی گل کر رہا ہوں. تو آڈے انتظار ہی نہیں رہا، یعنی جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں، اور جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں وہ واقعی اس اعتبار سے اولیاء اللہ ہیں کہ ان کو آپ بھی مانتے ہیں. ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو باقی کوئی بھی ایک جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ سکتا ہے. میں نے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ دیے ان علماء سو کے بارے میں جنہوں نے میرے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے کیے. تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. تو اللہ نے دنیا میں انہیں ذلیل کیا ہے. تو کہتے ہیں اس نے دعویٰ ولایت کر دیا ہے. وہ میں دعویٰ ولایت تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو تو، کیونکہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے. تو باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جن کو ہم اولیاء اللہ ڈکلیئر کریں گے وہی صرف اولیاء اللہ ہوں گے، تو وہ آپ نے جن جن کو ڈکلیئر کیا تھا ہم نے ان کی کتابوں سے گستاخانہ عبارتیں نکال دی ہیں. تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کے بارے میں آپ نے کیا حکم لگانا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں وہ خود اچھے تھے، تو انہی کتابوں کے ذریعے ان کا تعارف تھا. جب تعارف ہی ختم ہو گیا پھر اچھے برے ولی تو بات ہی ختم ہو گئی، بندہ ہی نہیں ایگزسٹ کر رہا. اگر بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے تو امام بخاری کا وجود ختم، کیونکہ ان کا تعارف تو یہ کتاب ہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے. اور آپ دیکھیں وہ لوگ جو لوگوں سے نذرانے لیتے ہیں، لوگوں کے پیسے پہ پلتے ہیں اور لوگوں کے چندوں کے ذریعے باقی لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں نہیں بزرگوں کا لنگر چل رہا ہے. وہ لنگر انہیں خود چلایا ہے. امیر لوگوں سے ہتھیاتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ ہتھیا کے 10 لاکھ روپیہ، وہ سلطانہ ڈاکو والی بات ہوئی کہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں میں بانٹ دیا. تو اس میں اس نے کہاں سے لنگر چلایا ہے؟ مطلب کس بزرگ نے جو ہے مزدوری کر کے تو غریبوں کو کھانا کھلایا ہے؟ امیروں سے یہ لیتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، کہتے ہیں لنگر چل رہا ہے. اور کبھی امیر سے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ حرام کی کمائی ہے تیری حلال کی ہے.
تو اس طرح کا لنگر جو ہے وہ تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی چل رہا ہے. چلے جائیں کرتارپور پہ، وہاں لنگر نہیں چل رہا، تو یہ ولایت کی دلیل ہو جائے گا. تو ایک دنیاوی سسٹم ہے جہاں پہ لنگر والا معاملہ چل رہا ہے. تو اس طرح بڑے بڑے کلیم کر دیتے ہیں ان کے بارے میں، اور کہتے ہیں جی وہ ان لوگوں کو اولیاء اللہ مان رہے ہیں جو لوگوں سے چندے بٹور کے خود بھی کھاتے ہیں، باقیوں کو کھلاتے ہیں، اور جو اپنی جیب سے نکال کے ان کے اوپر لگا رہا ہے اور ان سے 1 روپیہ لینے کا روادار نہیں ہے، اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. نہ منو. تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ نہیں، ولایت کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جو امیروں سے ہتھیائے، اپنے اوپر لگائے اور لوگوں کو کھلائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو اپنی جیب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور 1 روپیہ لینے کا کسی سے روادار نہ ہو، دنیاوی کوئی منفعت نہ لے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو لوگ لتر مارن گے تھوڑے سیرے تے. آپ دیکھیں قرآن حکیم میں جہاں جہاں انبیاء کا ذکر آیا نا، بار بار اسی جملے کے ساتھ کہ ہر نبی یہ دعوت بلند کرتا ہے کہ میں تمہیں اس دعوت کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے. پھر نبی علیہ السلام کو قرآن میں کئی جگہ کہا گیا کہ اے نبی علیہ السلام، یہ آپ کی دعوت سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی معاوضہ ان سے وصول کر لیا اس دعوت کے عوض کہ جو ان کے لیے تاوان بن گیا ہے؟ آپ تو کوئی ان سے پیسے نہیں لے رہے، آپ تو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں؟ تو یہ اولیاء کے حوالے سے میں نے کلیئر کر دیا. یہاں پہ لوگوں نے، پبلک نے اپنے اولیاء اللہ بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو اپنا ولی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کا دوست ہے، یعنی وہ پھر اللہ کے دوست ہیں. اور اللہ کی کرم نوازی ان پہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اندھیروں سے، اندھیرے سے نہیں، کیونکہ اندھیروں جمع کا صیغہ ہے. گمراہی کے کئی راستے ہیں اور ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے، اس لیے ہدایت نور ایک سنگل، انوار کا لفظ نہیں آیا، سنگولر کا صیغہ ہے. گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ ساتھی ہیں طاغوت کے، شیطان کے. یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں نور سے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہیوں کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار. یہی تو ہیں اہل جہنم، آگ والے. ہم فیہا خالدون. وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ میں اپنے اولیاء کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے کے آتا ہوں، اور شیطان اپنے اولیاء کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کے گمراہی اور اندھیروں کے اندر لے جاتا ہے. تو اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر ہدایت سنگولر کے صیغے سے آئی ہے، پھر سچائی کا راستہ ایک ہی ہوگا. گمراہی کے تو ایک سے زیادہ راستے ہو سکتے ہیں، سچائی کے نہیں. یہ کہتے ہیں سارے ہمارے بزرگوں کے سلسلے سارے ہی حق پہ ہیں. کیوں سارے حق کے اوپر ہیں؟ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، پھر بھی کہتے ہیں حق پہ. حق پہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی. پھر آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، اور جو سینٹر میں راستہ ہے نا یہ میرا سیدھا راستہ ہے. پھر آپ علیہ السلام نے سورہ الانعام کی آیت تلاوت کی 153 نمبر، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ. اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. ارد گرد کے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. تو وہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا مبارک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے. وہ کہتے ہیں جی آگے لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے پہ چلا. نیک لوگوں کا راستہ، نیک لوگوں کے راستے نہیں. راستہ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کا. اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے.
باقی تو سارے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب نہیں ہے کہ بابوں کے پیچھے چلنا ہے. اس کا مطلب ہے اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو وہ خود کسی اور کے راستے پہ چل رہے تھے نا, نبی علیہ السلام کے راستے پہ. اہدنا الصراط المستقیم, جو کہ حدود کہہ رہے ہیں کہ میرا راستہ حق میں. تو اس کا صحیح جو اپروپریٹ ترجمہ بنے گا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, وہ راستہ جس پہ چل کے تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے. اور وہ راستہ ظاہر ہے صحابہ, اہل بیت, تابعین, تبع تابعین جو صحیح العقیدہ تھے ان کا راستہ ہے. قرآن سے پڑھتے ہیں یہ صراط الذین انعمت علیہم اور نام لیتے ہیں اپنے بابوں کے. بھئی صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا, پاسٹ ٹینس. وہ تو ڈیفینیٹلی انبیاء, اہل بیت اور صحابہ ہیں. یہ نہیں کہ جن پر تیرا مستقبل میں انعام ہونے والا ہے, یہ تو نہیں, کیونکہ مستقبل کے لوگ تو وحی کے ذریعے تو ہم بتا نہیں سکتے, وحی کا سلسلہ تو ختم ہے. نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا, تو آپ نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کے لیے بشارتیں ارشاد فرما دی. تو جو اللہ کی مخالفت پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ شیطان کے اولیاء ہیں. اب یہ شیطان کے اولیاء, انہی کو قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا من دون ہی اولیاء. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ اولیاء کا لفظ نیگیٹو سینس میں بھی قرآن میں درجنوں جگہ پہ آیا ہے. آپ سورۃ الاعراف کا سٹارٹ اٹھا کے دیکھیں نا, سورۃ الاعراف کا سٹارٹ ہی اتنے جاندار انداز میں ہو رہا ہے من دون ہی اولیاء کے بارے میں. لہذا جب ہمیں کہتے ہیں نا یہ اولیاء کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں ہم اولیاء کو واقعی نہیں مانتے, ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. اور یہ خالی ولی اولیاء یہ وہ یہی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے, من دون ہی اولیاء. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی میں فرمایا آیت نمبر 3 کے اندر, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا, یعنی قرآن. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور مت پیروی کرو اولیاء کی. یہاں پہ اولیاء جو ہیں وہ مراد جو اللہ کے مخالف ہیں, اللہ کو چھوڑ کر. قلیلا ما تذکرون, بہت ہی کم ہے جو تم میں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اولیاء دونوں ہی ہیں, ٹھیک ہے. لہذا آپ کو اگر کبھی توریہ کرنا پڑے بابوں کے بارے میں, آپ کہیں جی ہم ان کے اولیاء مانتے ہیں, انہیں اولیاء ہیں سارے, اولیاء اللہ نہیں, اولیاء. یہ کہنا نہیں کہ اولیاء اللہ نہیں مانتے, ورنہ گھاٹا لا دیں گے تواڈے. تسی کہو جی سارے ولیاں نو مننے ہیں, سارے ولیاں نو مننے ہیں, یعنی کہ وہ ولی نے, یعنی اسی مننے ہیں کہ بھی قارون, حامان, فرعون, ابو جہل یہ سب دے سب ولی نے, شیطان دے. یہ اگلا جملہ کہنے ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے تسی جنہاں نو مندے ہو سارے ولی نے, اسی مننے ہیں. جڑے جنہاں دے نام لیندے ہو سب نو ولی مننے ہیں. قرآن تے الف لے لو ولی نے, لیکن اگلا جو معاملہ ہے نا وہ بریکٹ میں. اور رہے امام بخاری, امام مسلم, امام حنیفہ, امام شافعی, امام بن حنبل, امام مالک, ہاں یہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں, یہ ہیں اولیاء اللہ. باقی چھڑے اولیاء, اے اولیاء اللہ. اور اگر چھڑے نہیں رکھنا اولیاء تے پھر اولیاء الشیاطین لگ جائے گا انہوں نال, انہوں دے کرتوتاں دی وجہ نال. لیکن یہ بات اس وقت ان کو سمجھ آتی ہے جب کسی کے ساتھ مس ہیپننگ ہو جائے, کوئی پیر کسی مریدنی کے ساتھ کام ڈال جائے نا, پھر اس کے باپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ تو واقعی یہ اولیاء ہی سی, اولیاء اللہ نہیں سی, یہ چھڑے ہی ولی سی. تو یہ آیت جو ہے نا اولیاء اللہ اور اولیاء الشیاطین میں فرق بتاتی ہے. اب میرے بھائیوں مسلسل 3 انٹرسٹنگ واقعات آیت نمبر 258 سے آنورڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور یہی دیکھیں قرآن کا ایک حسن ہے کہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر مسلسل گفتگو نہیں ہوتی, بلکہ روئے سخن بدل دیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو, پڑھنے والے کو بوریت نہ ہو. اب دیکھیں یہ کتنے کرٹیکل ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں. پارہ نمبر 3 کا آغاز ہوا ہے تفضیل بین الرسل والے عقیدے سے, پھر ساتھ شفاعت کا صحیح عقیدہ کیا ہے, قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا, اور شفاعت بالاذن کیا ہے جسے اللہ اذن دے گا, اور پھر پوری آیت الکرسی جس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی. پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں, اس کو ڈسکس ہوا. پھر
شیطان اور اللہ کے اولیاء کا فرق ڈسکس ہوا. اب فوراً ٹاپک چینج ہو کے 3 واقعات ہسٹری کے اللہ نے بیان کیے ہیں جن کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تھا. پہلا واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. آیت 258 میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی. یہ نمرود کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نمرود کی بادشاہی کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اس کی ملوکیت کو، کہ ہم نے اسے اس لیے ملک دیا تھا کہ وہ ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا اور ہمارے پیغمبر سے ہماری ذات کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتا. لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کسی کو بادشاہ اگر بنایا گیا تو وہ اللہ نے اسے حکومت دی ہے نا، تو وہ اللہ نے حکومت تو فرعون کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، اور اللہ نے حکومت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی دی. لیکن زمین اسمان کا فرق ہے، دونوں طرف اللہ نے حکومتیں دی ہیں. سورہ ال عمران میں آیا کہ یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. کئی لوگوں سے حکومت لے کے ان کو عزت دے دیتا ہے، حسین ابن علی، اور کئی لوگوں کو حکومت دے کے ذلیل کر دیتا ہے، یزید ابن معاویہ. اللہ کہتا ہے میں دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں، اور عزت بھی دیتا ہوں اور لیتا ہوں. تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کسی کو حکومت دے کے عزت دی جائے، کسی سے حکومت لے کے انہیں اسے عزت دے دی جائے قیامت تک کے لیے، اور کسی کو حکومت دے کے 4 سال کی قیامت تک کے لیے لانتے اس کا مقدر ہو جائے، یزید ابن معاویہ. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ابراہیم سے جھگڑا کیا نمرود نے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک دیا تھا بجائے کہ وہ ابراہیم کی بات مانتا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے اسے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، ایمان لا اس رب کے اوپر. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میں بھی کر لوں گا. لیکن اگے کہانی کرائی، جس طرح مولوی بھی کہانی کرا دینے. آپ انہیں کہنا کہ یہ بات کا حوالہ کہیں تو اور سے اور بات کر دیتے ہیں، وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جواب کچھ اور دے دیتے ہیں. تو اس نے بھی یہی کہانی کرائی، اس کی ڈیٹیل قرآن نے سکپ کر دی ہے. لیکن وہ ہمیں روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اس نے 2 قیدی منگوائے. ایک قیدی وہ تھا جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا، اور دوسرا قیدی وہ تھا جس کا جرم ثابت نہیں تھا. اس نے کیا کیا کہ جس کو سزائے موت تھا اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے قیدی کو سزائے موت دے دی. اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. حالانکہ یہ کہانی کرائی تھی اس نے. اس زندگی موت دینے سے مراد یہ تو نہیں تھا. لیکن اب 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ اب ایک جاہل آدمی سے آپ کا واسطہ پڑ گیا تو اب آپ اس کو ہینڈل کس طرح کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار چھوڑو اس ٹاپک کو، اس سے پیچھے ہٹ کے آپ نے اگلی دلیل رکھی، کیونکہ اب اس کو یہ بات منوانا مشکل تھا، کیونکہ وہ اب اپنے اس جاہلیت کے اوپر اترا ہوا تھا. تو جب کوئی شخص جاہلیت کے اوپر اترا ہو پھر اس کے سامنے دلیل بھی ایسی رکھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں پھکی والی دلیل. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا دلیل سکھائی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. تو ابراہیم نے کہا کہ پر دیکھو کہ بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے. فأتی بہا من المغرب، تو اگر رب ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا. اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، سائنٹیفک لینگویج میں نہیں بات ہو رہی. یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین، جو ہم زمین پہ ایک بندہ آبزرو کرتا ہے. میرے پچھلے دنوں ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے زمین ساکن ہے کے حوالے سے. اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو علماء کہتے ہیں زمین ساکن ہے اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں، غلط رزلٹ نکالتے ہیں. اور اسی جگہ میں نے جو غیر مسلموں نے مسلمانوں پہ قرآن کے اوپر اعتراضات کیے ہیں کہ جی سورج تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، تو اس پہ میں نے پھر دلیل دی تھی کہ بھئی آج بھی امریکن اخباروں کے اوپر بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہو جاتا، تو پھر امریکہ کو بھی نہیں ابھی تک پتا کہ سورج نکلتا اور غروب نہیں ہوتا. تو وہ کہیں گے نہیں وہ تو ہم لٹریچر کی زبان میں بات کر رہے ہیں جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آبزرویشن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فَبُهِتَ الَّذِي کفر، ہکا بکا رہ گیا وہ کافر اس کے جواب میں. کہاں سے نکال سکتا تھا وہ؟ کیونکہ اللہ کے فزیکل لاز اتنے محکم ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی چینج نہیں کر سکتا. اس دلیل کے اوپر وہ، اب اسی طرح کے دلائل ہم سامنے ان کے رکھتے ہیں نا، آج کل کے بابوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر لیتے تھے، وہ یہ کر لیتے تھے، جی وہ بسم اللہ پڑھا ہو تو جناب سمندر کے اوپر چل پڑے. ہم بھی یہ کہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے سمندر چھوڑ دے، ایک نالا عبور کر کے بتا دے. اور پھر کہتے ہیں نا اولیاء اللہ سے دنیا خالی نہیں ہے، تو ایک تو کوئی موجود ہوگا نا تو آ جائے. اور وہ جو آتے بھی ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ وہ آپ ان کے مقابلے میں انہیں چیلنج بھی نہیں دے سکتے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انڈیا میں لیکچر دے رہے تھے، 40,000 سے زیادہ مجمع سامنے موجود ہے، ویڈیو رکھی ہوئی ہے اس کی، احمد آباد کے اندر. جس طرح یہاں ملتان شریف اولیاء کہتے ہیں نا اولیاء کی سرزمین ہے، تو وہاں انڈیا میں اولیاء کی سرزمین جو ہے وہ احمد آباد ہے. اور وہ قصہ موسیٰ اور خضر بیان کر رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دیتے 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 نا اینڈ پہ پہنچے ہیں وہ. اور وہ کہتے ہیں یعنی یہ جو قرآن میں واقعہ ہے اس کے اوپر میں نے پوری اس کی انجینئرنگ کی ہے، اس واقعے سے جو غلط رزلٹ نکالتے تھے اس کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے کرتے کرتے وہ اپنے بابوں کے وہ کرامات ثابت کرتے ہوئے نا اینڈ پہ سپیکر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کوئی ہے جو قرآن کو نہ مانے ابھی کھڑا ہو جائے، جو وہ کہے گا میں اس کو ادھر ہی کر کے دکھا دیتا ہوں. لیکن جملہ کیا بولا کہ جو قرآن کو نہ مانے. تو کون ہے جو سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ بھئی تو چھڑا اعلان کرنا کہ جو بابوں کی کہانیوں کو نہیں مانتا کھڑا ہو جائے، میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے. واقعہ قرآن سے حضرت خضر اور موسیٰ کا بیان کیا اور کہا کہ کون ہے جو نہیں مانتا قرآن کو. قرآن کا لفظ بولا یعنی قرآن کے اس واقعے کو. کون ہے جو نہیں مانتا؟ سارے مانتے ہیں. ابھی کھڑا ہو جائے، جو کہے گا میں اس کو دکھا دیتا ہوں. 40,000 کے مجمع میں ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا کہ بھی ہاں جی آپ بھی ذرا کر کے بتا دیں. تخت بلقیس کو چھوڑ دیں، امام کعبہ کو غائب کر کے بتا دیں جو نجدی امام ہے وہاں پہ، اور اپنا امام وہاں کھڑا کر دیں. کسی نے نہیں کہا. یہ تو یہی کہتے ہیں نا نجدی امام ہے. تو کس نے کھڑا ہونا تھا؟ کھڑا ہو جاتا تو شہید ہو جاتا وہاں پہ. ویسے کیتی سیاںگی کو نکلوتا. تو اس طرح کے وہ دلائل کو پکڑ کے نا تو اس طرح کرتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں سب چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اپنی طرف انہوں نے کہیں نہیں دعویٰ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، یا میں مشرق سے سورج نکال کے بتاؤں گا. حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آیا تو ساتھ بِإِذْنِ اللہ آیا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم کو. یعنی ہکا بکا رہ گیا، گل پھر بھی کوئی نہیں منی. جس طرح یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی دسو جی کتنے لکھا ہے، دکھا دو پھر، ہیں مندے پھر بھی کوئی نہیں. تو یہ کافروں والا ایٹیچیوڈ آج بھی اسی طریقے سے ہے. کئی لوگ آتے ہیں نا جی وہ جی ہو نہیں سکتا چشتی رسول اللہ لکھا ہو ہماری کتابوں میں. تو پہلے تو میں دکھا دیا کرتا تھا، اب نہیں دکھاتا. میں کہتا ہوں میرے بھائی چھوڑ دیں، پہلے یہ بتائیں ہم دکھا بھی دیں تو کیا ہوگا؟ آپ یہ مان لیں گے غلط کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ہم آپ کو کیوں دکھائیں؟ ہم نے دکھانا تو اس لیے تھا کہ آپ مان کے بابوں سے توبہ کر لیتے. اگر آپ نے اس کے بعد بھی کرنا ہے نمرود والا ایٹیچیوڈ رکھنا ہے کہ ہکا بکا رہ جانا ہے. یہاں کسی کو والا بتا دینا، وہ مولوی کے پاس جانا نا کہتے ہیں اے کنے دسیا تانوں، وہ جواب دے تو کنے دسیا تانوں. ٹھیک ہے. تو جو اس طرح ہکے بکے رہ جاتے ہیں نا اور پھر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبروں کے ذریعے بھی ہدایت نہیں ملتی. تو میرے آپ کے ذریعے تو ہدایت ان کو ملنی نہیں ہے، لہٰذا ان کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی. آپ کا کام صرف بتانا تھا. حضرت ابراہیم نے بھی دیکھیں بتایا، اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اسی طریقے سے اس شخص کا حال نہیں دیکھا. اب یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سارے لوگ وہاں پہ حاضر و ناظر تھے. یہ لنگوسٹک لٹریچر کی بات ہو رہی ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا، زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کیا. سورہ الانبیاء میں مراد یہ نہیں کہ کافروں نے دیکھی ہے کوئی ویڈیو،
مراد یہ کہ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کو کسی نے بنایا، کہ ایک شخص جو گزرا ایک بستی پر سے جو کہ الٹی پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل، یعنی وہ کوئی تباہ و برباد، کوئی کھنڈرات تھے، تو اس شخص نے کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرے گا، یہ بستی کس طرح زندہ ہو سکتی ہے؟ یہ میں تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کسی کھنڈرات کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہے، انہوں نے اپنی مردہ قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنی مردہ قوم ہو چکی ہے، دوبارہ اسے عروج کیسے ملے گا؟ تو دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، ہم تو دونوں قائد کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اسے موت دے دی۔ نیند بھی موت کی بہن ہے نا، اس کے بعد اٹھا لیا۔ وہ نیند بھی ہو سکتی ہے اور فزیکل موت بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو تو 300 سال کے لیے سلا دیا تھا، 300 جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے اور 309 ہجری اعتبار سے، یعنی لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے۔ قال کم لبثت، تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا نا حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو اللہ نے فرمایا ہاں بھی کتنا عرصہ تم یہاں پہ تیرا گزرا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا یا تو میں پورا دن یہاں پہ سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم تو 100 سال کے لیے یہاں پہ لیٹے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، کوئی خراب بھی نہیں میں نے ہونے دی، 100 سال تک کھانے پینے کی چیز بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، گدھا جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی آ چکی ہوئی تھی۔ ابھی بڑے مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو گدھے کو زندہ رکھ سکتا تھا، خوراک کو خراب کر دیتا اور کہتا دیکھ یہ خراب ہوئی خوراک جو ہے میں اس کو کس طرح ٹھیک کرتا ہوں۔ تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ گدھا 100 سال کی عمر کا بھی ہو سکتا ہے یا وہ لمبی عمر کا بھی ہو سکتا ہے۔ کھانا تو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک نہیں چلتا، الا یہ کہ آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو 100 سال تک، یہ ہے معجزہ، کھانے کو 100 سال تک ٹھیک رکھا ہے، گدھے کو مار دیا۔ اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھ ان کی ہڈیوں کو ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ سر یہ منظر تو حضرت عزیر نہیں دیکھا ہے، حالانکہ یہ روزانہ ہو رہا ہے، انسان کے کیس میں بھی، جانداروں کے کیس میں بھی، لیکن وہ فزیکلی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ انسان کے کیس میں آلموسٹ 9 مہینے لگتے ہیں، ہاتھی کے کیس میں 22 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ سیکنڈز میں ہوا ہے کہ وہ ہڈیاں تھیں، ان پہ اللہ نے ایسے گوشت چڑھایا، ایک دم سامنے گدھا سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو نشانی بنا کے ایک پیغمبر کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، اگر پیغمبر خود ہی مردے زندہ کر لیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کر کے کیوں دکھا رہا تھا؟ تو بابے کدھر؟ عزیر علیہ السلام کو طاقت نہیں سی کہ مردہ زندہ کرنا، تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ تو مردہ کھلا لیا ہے، تو اسی لیے آپ کو ٹھیک قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن پڑھتے یہ بھی تو دماغ میں آپ کے خیال آئے گا نا کہ بھی عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے اس گدھے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا۔ اگر عزیر علیہ السلام خود ہی کر لیتے ہوتے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو بابے نے کہ تو مردے زندہ کر لینے نے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بابے کو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اس بابے کو شہید کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ کیوں کسی معصوم دی جان لئیے؟ جنہیں مصیبت کھڑی کی تھی وہ کیوں نہ لے جائے، جان چھڑائی جائے، وہ کو سٹامپ پیپر لکھوا لو کہ میں اگر دوبارہ زندہ نہ ہے تو میرا خون معاف ہے۔ تو کوئی بابا نہیں جو تیار ہونے لگا مردہ زندہ کرنے واسطے، سارے کہیں گے جی توبہ، کوئی نہیں زندہ ہوتا ہے، ایویں کہانی ہے۔ اپنی جان کو دینے کے لیے
کہاں سے تیار ہو جاتا ہے۔ تو دیکھ پھر ہم کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا میں نے خوب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ ایک ہے علم الیقین، عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ یہ حق الیقین ہے آخری درجے کے اندر۔ علم الیقین کہ آپ کو کسی نے بتایا کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ پہنچے، آگ آپ کو نظر بھی آ گئی، دھواں اٹھتا ہوا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اسے کہتے ہیں عین الیقین، یعنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا۔ پہلے صرف علم کی حد تک تھا، یہ ہے آنکھوں کی حد تک۔ حق الیقین یہ ہے کہ جا کے ہاتھ بھی رکھ دے ہوتے کوئلے ہوتے، تو پھر تو انہیں پتہ لگ جائے گا، پھر واقعی حق کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ آگ ہی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے تو یہ شوکیس میں سجانے کے لیے آج کل تو کئی ایک آپ کو اس طرح کے جو ہیں وہ شو پیس مل جاتے ہیں، جو لگ رہا ہوتا ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے، روشنی بھی ہوتی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ دھواں بھی آپ کو ٹھنڈا فیل ہو رہا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک شخص کو اگر دھواں اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کسی اس طریقے کی اورنج رنگ کی چیز سے، تو اس پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے بعد ہی اسے حق الیقین آئے گا نا۔ تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ حق الیقین تک پہنچا دیا، کیونکہ انبیاء کرام نے دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو انہوں نے اللہ کا تعارف کروانا ہوتا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ دو واقعات تھے، ایک واقعے کے اندر کافر کے ساتھ علمی مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرے واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتایا گیا، اور 100 سال کے لیے ان کو بھی اللہ نے سلا دیا۔ اور آپ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے یا مردہ رہے، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ ان کی عمر وہی رہی جس میں وہ فوت ہوئے تھے، اور اسی دوران ان کے سارے ہم عمر لوگ فوت ہو چکے ہوئے تھے۔ وہ تو جب اپنی قوم میں آئے تو کوئی ایک بوڑھی زندہ تھی، کوئی بڑی عمر والی، اس نے حضرت عزیر کو پہچانا ہے، باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت عزیر نے ان پہ دعوت توبہ امت کے اوپر پیش کی، اور دوبارہ سے ان کو پھر عروج بنی اسرائیل کو ملا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی برکت سے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اگر اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نا، تو اس مردہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے دنیا کا حکمران بنا سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا عروج تھا۔ پہلا عروج ان کا وہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد آیا، پھر دوبارہ سے یہ محکوم ہو گئے کچھ عرصے بعد، اور دوبارہ یہ جو عروج ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوایا، اور مردہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، ان کو دنیا پہ حکمرانی دی۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ، اور اب تیسرا واقعہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس میں کئی ایک ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، میں اس کو اگلی دفعہ ہی ڈسکس کروں گا۔ وہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے پالو، ان کو اپنے سے ہلا لو، پھر ان کو کاٹا، ان کا پورا قیمہ کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اس واقعے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی قرآن کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے، محو بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔